अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अजीम। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरों पर। ज़ियाबती शुगर की तशखीस अब मोबाइल से, सऊदी डॉक्टर की तहकीक, तिब के मैदान में एक नई दरियाफ्त। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक और पार्लियामेंट भी जाएंगे। तेलंगाना के 10,000 अइम्मा और मौज़न के 2 माह की एजाज की रकम जारी। तेलंगाना के आदिलाबाद में मामूली वाक़ये को फिरकाना रंग देने की कोशिश, पुलिस ने नाकाम बना दी। हालात पर पुरअमन शहर में पुलिस मुतैन। अब खबरें तफसील से। कटवाई के दौरान दरख्त से निकला पानी, लोग हैरत ज़दा। दरख्त की कटवाई के दौरान एक दरख्त से पानी निकलने लगा। ये अजीब व गरीब वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के इरधुड मंडल के पुटवारा राजू थोर गांव के जंगलाती इलाके में पेश आया। कुछ लोग जब एक दरख्त को काट रहे थे, अचानक दरख्त को जिस मुकाम का काटा जा रहा था वहां से पानी निकलने लगा। लोग इस दरख्त को देखने के लिए जमा हो गए। वन में बाज लोगों ने इस दरख्त का पानी भी पिया। बाज अफराद इस दरख्त की पूजा भी कर रहे थे। इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तेलंगाना के 10,000 आयम्मा और मौज़म के 2 माह के इजाजिया की रकम जारी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अइम्मा मौज़िनीन की 2 माह की एजाजी रकम जारी कर दी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने बताया कि मार्च और अप्रैल के 2 माह के एजाजिया की रकम 9,99,70,000 रुपये जारी कर दी गई है, जो रियासत भर में 9,999 अइम्मा मौज़िनीन की हर माह 5,000 रुपये के हिसाब से अदा की जाएगी। इस तरह वक्फ बोर्ड ने अनीसुल गुरबा के लिए 4,25,00,000 रुपये, जामे निजामी ऑडिटोरियम के लिए 30,76,000 रुपये, कानूनी जायदादों की तामीर और मरम्मत के लिए 9,07,00,000 रुपये जारी किए हैं। ये 4,25,00,000 रुपए कल इशू किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, और ख़ासकर जामिया निज़ामिया का जो ऑडिटोरियम है उसके लिए 30 लाख रुपए कल ये हमारे पास से इशू है। और ख़ासकर कंस्ट्रक्शंस ये चारों डिस्ट्रिक्ट के जो अहम थे, ख़ासकर अब महबूब नगर है, नागा करनूल है और जगतियाल है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए टोटल 9,07,00,000 रुपए हमारे पास से रिलीज़ किए गए हैं। जो भी इंस्टीट्यूट्स है, जैसा कि वहाँ पे मसाजिद है, ख़बरस्तान है, वहाँ पे जितने भी ज़मीन का पे आपको वॉल का है, बाउंड्री वॉल का है, ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास से 9,07,00,000 रुपए ये 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए कल इशू किए गए। और मैं आप लोगों से एक अदमन गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर मसाजिद के जितने कमेटी है पूरे तेलंगाना के, रियासत तेलंगाना में जितने मसाजिद हैं, उनके इमाम मौज़म से भी रिक्वेस्ट ये करता हूँ, ख़ासकर मस्जिद के कमेटियों से, मस्जिद के सदरों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास सौों के कंप्लेन आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जुमे की नमाज़ अगर हमारे पास 1:30 बजे अगर जमात के लिए ऐलान किया जाता है तो खुतबा ही हमारे पास उर्दू खुतबा शुरू होता है 1:30 बजे के बाद से। इसमें तकरीबन हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं और ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट्स है और जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले बच्चे हैं, वो लोग हमारे पास ये दरख्वास्त दे रहे हैं कि आप जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को ज़रा फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को सिर्फ एक आधा घंटा टाइम मिलता है जुम्मे की नमाज़ के लिए। जो परमिशन लेके आ रहे हैं वो लोग, उसमें आके हमारे पास एक घंटा वो लोगों को वेट करना पड़ रहा है। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ जितने मसाजिद है तेलंगाना के, ख़ासकर इमाम मौज़म साहब से और जो मस्जिद के सदर है, उन सब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रा टाइम की आप पाबंदी करिए। ज़ियाबती शुगर की तशखीस अब मोबाइल से, सऊदी डॉक्टर की तहकीक। एक सऊदी डॉक्टर की तहकीक ने तरीक़े इलाज में आसानी पैदा की है। सऊदी अरब के एक खातून डॉक्टर ने ज़ियाबतीज़, अल्ज़ाइमर, इंजमाद खून के मोबाइल के जरिए तशखीस का तरीका दरियाफ्त कर लिया। दुनिया में पहली बार यह तरीका सामने आया। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सलवा अल हज़ा ने कहा है कि मोबाइल के जरिए ज़ियाबतीज़, इंजमाद खून का पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर सलवा ने तवज्जो दिलाई कि
مملکت میں ریٹینا کی تصاویر کو خود کار تجزیے کا پہلا منفرد تکنیکی نظام دریافت ہوا ہے۔ ڈاکٹر سلوا نے اس کی وضاحت میں کہا ہے کہ ریٹینا کی تصاویر کے ذریعے فالج کی نشاندہی فالج ہونے سے قبل کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ذیابیطس، الزائمر جیسی بیماریوں کی تشخیص بھی مذکورہ طریقہ کار کے ذریعے ممکن ہے۔ ڈاکٹر سلوا صدم کی ایک ایگزیکٹو چیئرمین ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدم میں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ بیمار مریضوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے موبائل سے اپنے تصاویر لے کر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کر دے۔ ڈاکٹر سلوا نے توجہ دلائی کہ یہ طریقہ کار مملکت کے علاوہ دنیا میں ابھی کہیں بھی نہیں۔ سعودی عرب نے اس سلسلے میں سبقت حاصل کی ہے۔ یہ کام ویژن 2030 سے متاثر ہو کر کیا گیا ہے۔ ہم اپنی ایک کاوش دنیا کے سامنے لائیں گے۔ تلنگانہ کے عادل آباد میں معمولی سے واقعے کو فرقے وارانہ رنگ دینے کی کوشش پولیس نے ناکام کر دیا۔ تلنگانہ کے عادل آباد شہر میں جمعرات کی رات دو گروپوں کے درمیان معمولی تصادم کے واقعے کو زعفرانی پارٹی نے فرقانہ رنگ دینے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہر مستقر عادل آباد کے گاندھی چوک علاقے میں اقلیتی اور اکثریتی فرقے کے نوجوانوں کے درمیان معمولی سی بات کو لے کر بحث و تکرار اور ہلکی سی ہاتھا پائی ہوئی، جس کی وجہ سے ہلکی سی کشیدگی دیکھی گئی۔ اس معمولی واقعے کو زعفرانی پارٹی کے فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والے چند افراد کی جانب سے فرقانہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہوئے شہر کے پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دیرین اثنا دونوں طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد ون ٹاؤن شپ پولیس اسٹیشن کے قریب جمع ہو گئے تھے۔ اس دوران عادل آباد پولیس نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ون ٹاؤن پولیس کے روبرو جمع بھیڑ کو منتشر کر دیا۔ باضابطہ ٹاؤن ڈی ایس پی وی امیندر نے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے زعفرانی پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے کیے جا رہے اقلیتی طبقے کے خلاف احتجاج کو روکنے میں اہم رول ادا کیا اور مختلف پولیس اسٹیشن کے پولیس کو طلب کرتے ہوئے مختلف مقامات پر تعینات کر دیا۔ واضح رہے کہ پولیس کے بروقت مداخلت اور حرکت میں آتے ہی حالات قابو میں آ گئے۔ فی الحال عادل آباد کے علاقے میں امن اور پرسکون ہے۔ پولیس کی جانب سے بھی امن امان کی بحالی کو یقینی بنانے کی اپیل کی گئی ہے۔ ٹرین فائرنگ میں شہید حیدرآبادی نوجوان کی بیوہ کو سرکاری نوکری اور ڈبل بیڈ روم فلیٹ دینے کا تلنگانہ کی حکومت کا اعلان۔ تلنگانہ حکومت نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ایک بہترین مثال ملک بھر کے لیے پیش کرتے ہوئے گزشتہ پیر کو مہاراشٹر کے پالگھر ریلوے اسٹیشن کے قریب جے پور ممبئی سینٹرل ایکسپریس ٹرین میں آر پی ایف کا کانسٹیبل کے ہاتھوں شہید ہونے والے حیدرآبادی نوجوان کی بیوہ کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی کی درخواست پر وزیر بلدیہ نظم و نسق تارک راما راؤ نے شاہین انجم کو بلدیہ میں کسی محکمے میں سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ وہ کل ہی نوکری کے آرڈر جاری کریں گے۔ اس طرح بی آر ایس پارٹی کی جانب سے ہر لڑکی کے نام پر 2 لاکھ روپے دینے اور ڈبل بیڈ روم کا مکان دینے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ اعلان کرتے ہوئے وہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کو ملک کے لیے مثال پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ He would be completing this project. Sir, but at the same time, I have some few supplementary questions, sir. Sir, I may recall that it is the only project launched in the year 2000, sir, which is yet to be completed. Even as we may celebrate the silver jubilee of its launch, I would say, sir. Sir, in the previous session also, KTR Saab had assured us that the results will be seen in 6 months, but still we are awaiting, sir. It is not happening. Sir, the second question is, what is the present status of various components of CPP and the expenditure incurred on the project so far? Sir, the third question is that, sir, for completion of this CCP projects, Charminar pedestrianization project, sir, if I'm right, if I'm wrong, I may be corrected, sir. This project has been handed over to Khuli Qutub Shah Urban Development Authority, sir. Sir, I would like to know from the Honorable Minister,
کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے صاحب؟ کیا جی ایچ ایم سی دے گی یا ایچ ایم ڈی اے سے دے رہے ہیں یا اسٹیٹ گورنمنٹ سے اس کے فنڈز دے رہے ہیں سر؟ اور اس کے لیے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہاؤ مچ آف اماؤنٹ از ریکویسٹڈ اینڈ ایلوکیٹڈ فار دا کمپلیشن آف دس پروجیکٹ سر؟ Sir, I would also like to know how many structures are affected under this project till now, how many structures are acquired and demolished for road widening, and when this task would be completed, sir? Sir, what are the main reasons for the delay in the implementation of this project? What are the steps taken by the government to rehabilitate the present shop owners? حیدرآباد کے بعض علاقوں میں 7 اور 8 تاریخ کو پانی کی سربراہی نہیں ہوگی۔ سنگور سے گریٹر حیدرآباد کو پانی سربراہی کرنے والی 1200 mm ڈایا پی ایس پی پائپ لائن خانہ پور کے پاس لیکیج ہو گئی۔ اس لیکیج کی مرمت کے لیے اس مہینے کی 7 تاریخ کو صبح 6 بجے سے 8 تاریخ منگل کی صبح 6 بجے تک کام جاری رہیں گے۔ مرمت کی کام کی وجہ سے 24 گھنٹے تک سنگور سے خانہ پور تک کی ریزروائر کے تحت کے علاقے میں نلوں کے ذریعے پانی کی سربراہی نہیں ہوگی۔ یہ بات حکام نے بتائی۔ شیخ پیٹ، ٹولی چوکی، گولکنڈا، بھوجا گٹا ریزروائر کے تحت علاقوں گنڈی پیٹ، کوکا پیٹ، نارسنگی، پوپال کوڑا، منی کنڈا، خانہ پور، نیک نامی پور، منچی، ریولہ علاقوں میں پانی کی سربراہی متاثر رہے گی۔ راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے ملی راحت، سزا پر لگی روک اور پارلیمنٹ بھی جا پائے گا۔ سپریم کورٹ سے کانگریس کے قائد راہل گاندھی کو بہت بڑی راحت حاصل ہوئی ہے۔ مودی سرنم معاملے میں دائر کردہ ہتک عزت مقدمے میں اس فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے راہل گاندھی کو سنائی گئی سزا پر روک لگا دی ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے شکایت کنندہ پورنیش مودی کے وکیل مہیش جٹ میلانی سے سوال کیا کہ عدالت نے زیادہ سے زیادہ سزا کس بنیاد پر سنائی؟ اس سے بھی کم سزا دے دی جا سکتی ہے۔ کم سزا سے پارلیمانی حلقے کے عوام کے حقوق بھی پامال نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کو سنائی گئی سزا پر روک لگا دی ہے۔ جب تک اپیل زیر التوا ہے، سزا ملتوی رہے گی۔ راہل گاندھی اب پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی حصہ لے سکیں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ گجرات ہائی کورٹ کے جج کا حکم نامہ پڑھنا بہت دلچسپ ہے۔ عدالت نے یہ بھی پوچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سزا سنانے کی کیا وجہ تھی؟ اگر انہیں 1 سال یا 11 ماہ کی سزا سنائی جاتی تو انہیں پارلیمنٹ سے نااہل قرار نہ دیا جاتا۔ آر ٹی سی کو حکومت میں ضم کرنے کا عمل کب ہوگا مکمل؟ کہاں ہو رہی ہے رکاوٹ؟ جاری۔ تلنگانہ میں آر ٹی سی ملازمین کو ریاستی حکومت میں ضم کرنے کا چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ہوئے گئے کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا۔ کابینہ کے فیصلے کے مطابق ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں آر ٹی سی کو حکومت میں ضم کرنے کے بل کو تیار کیا۔ حکومت جاری اسمبلی سیشن میں اس بل کو اسمبلی میں منظور کروانے کے منصوبے میں ہے، لیکن اس بل کو راج بھون سے تاحال منظوری حاصل نہیں ہوئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس بل پر گورنر تمیلی سائی سوین راجن نے اپنے رائے کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں سے اس بل میں انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تکنیکی وجوہات کی وجہ سے اس بل کو حکومت نے گورنر کے پاس روانہ کیا تھا۔ یہاں ذکر بے جا ہوگا کہ جاری اسمبلی سیشن صرف 3 دن کا ہے۔ کل اور آج کی کارروائی تقریباً ختم ہے، لیکن ایوان کی کارروائی کے لیے صرف 1 دن کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ ہیڈ لائنز ایک اور بار۔ ذیابیطی شوگر کی تشخیص اب موبائل سے، سعودی ڈاکٹر کی تحقیق، طب کے میدان میں ایک نئی دریافت۔ راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے ملی بڑی راحت، سزا پر لگی روک اور پارلیمنٹ بھی جائیں گے۔ تلنگانہ کے 10,000 ائمہ اور مؤذن کے 2 ماہ کی اعزاز کی رقم جاری۔
تلنگانہ کے عادل آباد میں معمولی واقعے کو فرقانہ رنگ دینے کی کوشش، پولیس نے ناکام بنا دی۔ حالات پر پرامن شہر میں پولیس متعین۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ اور دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔